اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عقیل سبز مخاطب ہوں سنو پختونخوا کے پشاور اسٹوڈیو سے، پشاور کی جانب سے، میری جانب سے اور یہاں کے جنگ زدہ عوام کی جانب سے آپ سب لوگوں کو، جتنی بھی ہمارے سننے والے ہیں، سلام پہنچے، اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرتے رہیں گے، خاص کر اس وقت جو راولپنڈی، اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں، بلکہ خیبر پختونخوا کے بعض شہروں سے بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ بارش نے کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو تکالیف کا سامنا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جتنی بھی گندگی ہوتی ہے یا گند ہوتا ہے اس کو گھر کے سامنے رکھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اور جب بارش شروع ہو جاتی ہے تو تمام چیزیں سیوریج کی اس سسٹم میں جا کر سیوریج سسٹم کو بلاک کر دیتی ہے، جو کہ محدود پیمانے پر عام بارش کے لیے یا پانی کی نکاسی کے لیے بنائی گئی ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر نہیں سے کہ بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوتی ہے، بلکہ جانی اور مالی نقصانات بھی پہنچ جاتے ہیں مختلف علاقوں میں ہر بارش کے دوران۔ اسی طریقے سے جو بجلی کا سسٹم ہے اس میں بھی رکاوٹ آ جاتی ہے، اور اس کی بھی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو جدید سہولیات ہوتی ہے بجلی کی سپلائی کی، اور جو موسمی اثرات ہوتے ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر پلاننگ نہیں کرتے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے سول ادارے ہیں وہ کام نہیں کریں۔ بہرحال پروگرام ہے ڈائلاگ، اور پروگرام میں آج ہم 2-3 ایشوز پر بات کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی سرگرمیوں میں یکدم اضافہ ہو گیا ہے، جو کہ سیاسی پارٹیوں کا، سیاسی قائدین کا اور جمہوریت کا حق بھی ہے اور تقاضا بھی ہے اور حسن بھی ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لیڈر کل تک ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے، جو ایک دوسرے کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے تھے، جو کہ فلا ڈیزل نامے القابات ایک دوسرے کے لیے استعمال کر رہے تھے، جو کہ وہ الفاظ بھی استعمال کرتے تھے جو کہ ہم روٹین میں حجروں میں اور محفلوں میں اور دکانوں میں استعمال نہیں کرتے، وہ لوگ کن مقاصد کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ کیوں ایک متحدہ اپوزیشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے سیاسی خطکات کو بڑھانے کے لیے یا پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے؟ بارگیننگ ہے، بلیک میلنگ ہے، اٹک بیٹک ہے، اور پھر آپ نے دیکھا بھی کہ کس طریقے سے ایک بار پھر بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کی وائلیشن کی گئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ جو پارٹی خود اپنے اندر ایک جمہوری نظام نہیں رکھتی، جن کے لیڈر ایک دوسرے کے خلاف صف آ رہا ہے، جو کہ ایک دوسرے کے خلاف آن ریکارڈ نازیبا الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، وہ اتنے طاقتور ریاست کے ساتھ اگر لڑنے کا ارادہ رکھتی ہے تو وہ کس طرح لڑے گی؟ ابھی کچھ دیر پہلے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کہا ہے کہ ہم جو 26 یا 27 ستمبر کا انہوں نے ایک مارچ کا اعلان کر رکھا ہے، وہ کریں گے، اور کل وہ میرے خیال میں اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے ایک ضلع کے دورے پر جانے والے ہیں، مگر آج خیبر پختونخوا کے 4 اضلاع میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کی گئی۔ ایس پی آر کے اعلامیہ کے مطابق ان کارروائیوں کے نتیجے میں 12 خوارج کو ہلاک کیا گیا، بڑے پیمانے پر ہتھیار تحویل میں لیے گئے، بارودی مواد کو ناکارہ بنایا گیا، اسی طریقے سے 37 لوگوں کو، مطلب خوارج کو، دہشت گردوں کو بلوچستان ہی کے 4 ہی اضلاع میں انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشن کے دوران ہلاک کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جو 49 مجموعی طور پر دہشت گردوں کو ایک ہی دن کے اندر 2 صوبوں کے 8 اضلاع میں ہلاک کیا گیا ہے، ان کے خلاف کارروائیاں جاری رہے گی۔ صبح 8-9 بجے پاکستان کے فیلڈ مارشل CDF فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سمیت اور سابق اہم عہدیداروں سمیت بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ایک ڈیلیگیشن سے، جو کہ درجنوں لوگوں پر، جس میں عام لوگ بھی شامل تھے، اسٹوڈنٹ بھی شامل تھے، مشتمل تھا، ان کے ساتھ گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بلوچستان لازم و ملزوم ہیں، اور یہ کہ پاکستان کے جس بھی علاقے میں، خاص کر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کی جائے گی، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پرعزم ہیں اور باصلاحیت ہیں کہ ان تمام کارروائیوں کو ناکام بنایا جائے گا، اور
مختلف آپریشنس کے ذریعے یا جاری آپریشنس کے ذریعے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان تمام پراکسیز کو یا جتنے بھی گروپس وغیرہ ہیں ان کو بعض پاکستان دشمن ممالک کی حمایت، آشیرواد یا سرپرستی حاصل ہے۔ اسی طریقے سے 2-3 گھنٹے پہلے اسی ہی نیشنل ورکشاپ، بلوچستان نیشنل ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے بھی وہی باتیں کی کہ 2-3 ممالک جو کہ پاکستان کے مخالف ہیں وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور ان پریکسس کے پیچھے ان کی فنڈنگ ہے، ان کی سرپرستی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے معدنیات پر، بلوچستان کی دولت پر، بلوچستان کے ذرائع پر بلوچستان کے عوام ہی کا حق ہے، اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے نہ صرف یہ کہ پریکسس کا خاتمہ کیا جائے گا بلکہ جو گروپس وہاں پر فعال ہے ان کا بھی خاتمہ کیا جائے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ دشمن ممالک کی سازشوں کے باوجود اور ان کی فنڈنگ اور ان کی اسپانسرشپ کے باوجود دہشت گردی کا خاتمہ ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا۔ محسن نقوی صاحب نے بھی سیکورٹی فورسز کو اتنے کامیاب آپریشنز پر مبارکباد دی ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی صورتحال پر پولیٹیکل پارٹیوں کا سٹانس کیا ہے؟ اس لیے کہ پاکستان میں ہمیں ایک چیز تسلسل کے ساتھ بدقسمتی سے دیکھنے کو ملتی آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جو کہ ان تمام حالات کی ماضی میں اور حال کے تناظر میں ذمہ دار رہی ہے، اپنی پالیسیوں کے تناظر میں یا پس منظر میں، وہ ایک پیج پر نہیں ہے۔ ان تمام ایشوز پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہے اسلام آباد سے ہمارے مستقل پینلسٹ اور بہت اچھے صحافی جو کہ بلوچستان کا دورہ بھی کر چکے ہیں حال ہی میں، اور ان تمام چیزوں کو اسلام آباد کے اندر بہت ٹھیک ٹھاک طریقے سے، بولڈ طریقے سے، بغیر کسی یک طرفہ بیانیے کے کور کر رہے ہوتے ہیں جمشید خان صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں بتائیے گا، ایک تو یہ ہے کہ سیکورٹی فورسز نے ریکارڈ تعداد میں لوگوں کو ہلاک کیا ہے، مطلب خوارج کو، دہشت گردوں کو ہم فتنۃ الخوارج بھی کہتے ہیں، فتنۃ الہندوستان بھی کہتے ہیں۔ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بھی رہتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے 4 اضلاع میں اور بلوچستان کے 4 اضلاع میں 8 کل اضلاع میں 49 دہشت گردوں کو مارا گیا ہے۔ اور پھر جس طریقے سے صبح عاصم منیر صاحب نے کہا کہ ان کا خاتمہ کیا جائے گا، ابھی شہباز شریف صاحب نے کہا ہے، مختلف لیڈروں کے جانب سے ان تمام کارروائیوں پر رد عمل آ رہا ہے، اور اس عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کسی کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا۔ ایک تو اس پر تبصرہ کر، اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو پارٹیاں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہی تھی اور مختلف قسم کے القابات سے ایک دوسرے کو نواز رہی تھی، سنا ہے ان کے درمیان بہت زیادہ رومانس چلتی آ رہی ہے گزشتہ 3-4 دنوں سے۔ یہ مسئلہ جو ہے 3-4 دن کا نہیں، ابھی میں آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ بتا دوں کہ اب سے تھوڑی دیر کے بعد، یعنی کہ 15 سے 20 منٹ کے بعد، یہاں پر اپوزیشن جو جماعتیں ہیں سو کارڈ قومی اسمبلی کی، مولانا فضل الرحمان نے ان کو اپنے گھر پہ عشائیہ دیا ہے۔ اچھا، پینڈا دیا ہے، اور پینڈا کیا، ایگزیکٹ پینڈا کیا ان کو، یہاں پر صحبت کا پروگرام کیا ہوا ہے ان کے لیے، اور جسٹ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ مولانا صاحب جو پچھلے کچھ عرصے سے جو ایک تنہائی کا شکار تھے، ان کو ایک پھر پلیٹ فارم ملنے جا رہا ہے۔ دوسری جانب یہاں پر جو ان کی انٹرنل پالیسی ہے قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ کے حوالے سے پی ٹی آئی کی، تو اس میں بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس چیز پہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے بانی پی ٹی آئی کا جو معاملہ تھا علاج کا، وہ جس کو اس کو انہوں نے پولیٹیسائز کر دیا، وہ معاملہ تو ڈرامہ میں تبدیل ہو گیا ہے، وہ تو لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں، لوگ انجوائے بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کے تضادات دیکھیں کہ جو بہن عظمیٰ خان ان سے مل کے آئی تو ان کے منہ سے آج کے پی کے ہاؤس میں ایک جملہ نکلا کہ خان صاحب بالکل فٹ ہے۔ ہاں، وہ بلڈ پریشر کی جو بات کر رہے تھے کہ مطلب وہ خدا نخواستہ وہ برین ہیمریج ہونے والے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کتابیں نہیں مل رہی ہیں، اور ایک طرف بیانیہ ترتیب دیا گیا کہ ان کی بینائی جو ہے وہ متاثر ہے۔ تو آپ عقیل صاحب، آپ نے شروع میں ایک جملہ کہا کہ
सियासी जमातें जो हैं वो मुत्तफिक नहीं है, एक पेज पे नहीं है, मैं इससे इख्तिलाफ करता हूँ। उसकी वजह यह है कि जब भी उनके मफादात की बात आती है तो वो सारे एक पेज पे, अवाम के लिए कभी भी वो एक पेज पे नहीं है, ये बात हकीकत है। लेकिन जब उनके मराद बढ़ने की बात हो, उनकी तनख्वाहें बढ़ाने की बात हो, उनको और बाकी प्रिविलेजेस चाहिए, ब्लू पासपोर्ट चाहिए, बैरून मुल्क दौरे करने हो, तो उनके यहाँ पर मामला सबके एक जैसे। मेरे और आपके जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, यहाँ पर महंगाई के इश्यूज हैं, इस पर वो कभी भी आपको यकजा नहीं नजर आएंगे और ना एक दूसरे को क्रेडिट देंगे। तो बात यह है कि यहाँ पर जो आपने बात की, जिक्र किया कि यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान कम अज कम दहशतगर्दी के मामले पर तो एक पेज पर होना चाहिए ना। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि गुज़िश्ता दिनों अफगानिस्तान एम्बेसी का जो फंक्शन था और किस तरीके से ये उठ के गए और किस तरीके से अपनी मुखलिसाना किस्म की उन्होंने वो पेश की, खिदमात पेश करने की कोशिश की थी। ये यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे शहरियों पर आए रोज जो हमले होते हैं, जो उसमें शहादतें होती है, तो उसमें कभी इनको शर्म नहीं आई। मैं तो सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसा ही है। कभी उन्होंने मुजम्मत का एक लफ्ज मुंह से निकाला हो या कभी किसी शहीद के घर पे गए हो, किसी यतीम के सर पे जो इन्होंने हाथ रखा हो, या उनकी जो इतनी ज्यादा खवातीन पार्लियामेंटेरियन है किसी बेवा के घर पे गई है, किसी शहीद की बेवा के घर पे, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो, लेकिन वो कभी भी नहीं करेंगे। कभी नहीं, कल जमशेद खान कल महमूद खान चकज़ई ने कल या 2 दिन पहले तकरीर में बहुत बड़ा गिला किया है कौमी असम्बली के अंदर। उन्होंने कहा कि हम उधर गए हुए थे और वहाँ पर वो इंडियन भी मौजूद थे और अंग्रेज़ भी मौजूद थे और चाइनीज़ भी मौजूद थे और प्ला मौजूद थे। पाकिस्तानी सफारत खाने ने किसी डिप्टी वगैरह को भेज देता। हालांकि मौसूफ को मालूम होना चाहिए कि इस किस्म की इतलात भी ज़ीर गर्दश है कि उस वाले इवेंट के जितने भी अखराजात थे वो इंडियन हाई कमीशन ने जो है ना वादा किए थे। तो अब ऐसी सूरत हाल में मैं इस मसले को इसलिए इंडोर्स करूंगा, इस बात को इंडोर्स करूंगा कि पिछले दिनों यहाँ पर जो उनका सिफारत खाना था वो काफी माली मुश्किलात का शिकार रहा है। और माली मुश्किलात के साथ उनको तनख्वाहों का भी मसला था, उनको फ्यूल्स का भी मसला था, मुख्तलिफ किस्म के रेंट अदा करने थे, उसमें भी इनको काफी सारे इश्यूज देखने में आए। तो मैं खुद बड़ा हैरान था कि एक 5 सितारा 7 सितारा होटल में प्रोग्राम करना और उसके बाद नहीं, वो खबर मेरे पास थी, मैंने चलाई भी थी कि इस तरह की सूरत हाल है कि मेजबान जो है ना वो अफगानिस्तान नहीं था, इंडिया था, इस्लामाबाद के अंदर। अब वो चूंकि प्रॉक्सी भी उनकी है और लड़ाई भी उनकी रखनी है, तो जाहिर तो उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस तो लेनी है। लेकिन हमारे ऊपर जो है, जो इस पाकिस्तान के शहरी हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो पाकिस्तान में उठते बैठते हैं, जिनके पार्लियामेंट की रुकनियत है, आखिरकार वो ये दोगली पॉलिसी कब खत्म करेंगे? सवाल तो ये है कि आखिर इसका एंड कब होगा और कैसे होगा? दी एंड जो है कब एक मुफाद पे सियासत करे, रियासत की कीमत पर ना करे, क्योंकि रियासत है तो फिर इनकी सियासत भी होगी। ये बात बार बार भूल जाते हैं कि अगर इन्होंने अफगानिस्तान जाना है तो कल के जाते ही आज ही चले जाए, लेकिन हमें तो माफ कर दें, हम अवाम को तो फिर माफ कर दे। अगर उनकी नहीं, इनकी इबहाम पर और ब्लैकमेलिंग और बार्गेनिंग, देख बार्गेनिंग तो पॉलिटिक्स में होती है, ब्लैकमेलिंग अलग चीज़ है। उसकी वजह से पाकिस्तान के आम लोग जो है ना वो ये बात समझने के हवाले से भ्रम का शिकार हो जाते हैं कि पाकिस्तान के दुश्मन कौन है, पाकिस्तान के दोस्त कौन है और ये जो जंग जारी है इसके खिलाड़ी कौन है। अभी तो चंद हमारे दोस्तों ने अरुमची मुज़ाकरात के ज़रिए फिर से एक ड्रामा करना शुरू कर दिया है अफ़गान तालिबान के कहने पर कि भाई कल हम TTP वगैरह के ख़िलाफ़ और नूर अली मसूद वगैरह के ख़िलाफ़ जो है ना अफ़गान तालिबान उनकी मुखालिफ हो गए वगैरह वगैरह। तो ये हमारे मीडिया के लोग भी तो या तो बेखबर होते हैं या एक एजेंडा पर चलते हैं। हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस किस्म की इख्तिलाफ करूंगा अकील साहब आपसे इस बात पे कि आपने फिर चंद दिन पहले जो एक खबर आई थी कि किस तरीके से इन्होंने फंड जो है मुख्तस किए हैं अफगान अबूरी हुकूमत ने मीडिया और सोशल मीडिया के मुख्तलिफ लोगों को पैसे देने के लिए, और आपको पता है तो उसके असरात जो है हम यहाँ पे भी देखते हैं कि ना लेना है ना देना है। यकीन माने कि इस्लामाबाद में जो पीर वदाई का अड्डा है या सब्जी मंडी तक कोई नहीं गया होगा, लेकिन यहाँ फिर वो अफगान अमूर का वो एक एक्सपर्ट बन के आपको पूरा एक भाषण दे रहा होगा, अवेलेबल होता है। बिल्कुल हाँ, अगर किसी ने जिंदगी में बोर्ड बाजार का सिर्फ एक विजिट किया तो वो भी शायद अफगान अमूर का। तो बात नहीं, ये तो बड़े इंकशाफात होते हैं ना, सैकड़ों TTP के लोगों को अफगानिस्तान में गिरफ्तार किया गया है और जिन लोगों ने वो खबर ब्रेक की है, एक तो वो सोशल मीडिया वाले लोग हैं ना, यूट्यूबर्स, ये तो इनमें तो बाज
अहम लोग भी है जिन्होंने हद कर दी है एक बार फिर गलत बयानी की, और उनको शर्म भी नहीं आती। मतलब हम भी जब कोई गलत खबर चला लेते हैं तो अगले दिन उसको जो है ना कम से कम सोशल मीडिया से डिलीट कर लेते हैं कि यार शर्मिंदगी से बच जाए। मतलब हो जाता है, मगर इन्होंने तो बैक जुबान होकर अफगानिस्तान से टीटीपी का खात्मा कर दिया है। आपने ये तो हम इसी चाहते तरीके हैं कि से हो। अभी आपने बानी पीटीआई वाली जो 48 घंटे की कैंपेन हाँ। नहीं देखी ओह कि ओह। उनको शिफा अस्पताल से बनीगाला से फिर डायरेक्ट वजीर आजम हाउस, फिर उसमें चंद घंटे रह गए, फिर फलाह हो गया, फिर उसने हथियार डाल दिए, फिर दो बड़ों के दरमियान बैठक हुई, फिर तीसरे की बैठक हुई। ओह। आपने ये खबरें जो है मोतबर किस्म के जो एंकर पर्सन हैं जिनके यूट्यूब चैनल चलते उन्होंने भी हैं खुद को एक्सपोज कर उनके दिया है। आपके नहीं सुने। उनको आपने जिस तरह कहा कि ना डिटाई की इतनी हद है कि आप स्टेट की कीमत पे सिर्फ व्यूअरशिप हासिल करने के लिए, लाइक्स हासिल करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। और आपको भी पता है कि कोई भी, यानी कि अगर आप उन पे हाथ रखते हैं तो कहते हैं जी आजादी ये सहाफत की बात है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपकी जो है वो प्रिविलेज जो है आपको वो मुतासर हो रहा है। आप जो है यहाँ पर आपको बोलने की आजादी नहीं है। भाई आर्टिकल 9 में आपको कॉन्स्टिट्यूशन में आजादियां हैं, लेकिन मदर पिदर आजादी किसी मुल्क में भी नहीं है। किसी को भी जिसकी हासिल मिसाल नहीं हो रही। यूरोप हो, अमेरिका हो, चाहे जो भी मुल्क हो। तो ओवरऑल आपका इम्पैक्ट जो है इस तरह की खबरों से, जिस तरह आपने जिक्र किया कि फिर अवाम परेशान हो जाती है कि असल सूरत हाल क्या है, अवाम का स्टांस क्या होना चाहिए। एक तरफ ये इस किस्म के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ यूट्यूबर्स हैं, उनके साथ सो कॉल्ड मीडिया पर्सन हैं, और दूसरी तरफ वो अवाम है जो उनको देखती है, उनको सुनती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जमशेद खान। ये बहुत अजीब किस्म की सूरत हाल है, चूँकि सिक्योरिटी की इशूज़ है तो कल से चंद लोगों ने ये बयान या डेवलप करना, डिस्प्ले करना शुरू कर दिया है कि कालदम टीटीपी और अफ़गान हुकूमत के दरमियान शदीद इख्लाफात पैदा हो गए हैं। यहाँ तक कहा गया है कि बहुत से लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। यहाँ तक कहा गया है कि कालदम टीटीपी के नूर अली मसूद उनके बकौल, जिसमें मेन स्ट्रीम के बाज़ साबिकीन और मौजूदीन जो है ना वो भी शामिल हैं। एक अफ़गान सहाफ़ी तो हद करता है, वो कभी अरुंची में मुज़ाकरात और मुआहदे तक पहुंच जाता है, कभी वो कंदहार में मीटिंग बुला लेता है, कभी वो पता नहीं क्या कर रहा होता है, बदख्शां को पता करने निकलता है। तो इस किस्म की चीज़ों के पर हम इसलिए रिएक्शन दिखाते हैं कि उससे जो हसास मामलात हैं उन पर पाकिस्तान के मुकदमे को या ठीक मालूमात के उसूल को दचका लगता है। इस किस्म की सूरत हाल का भी नोटिस लेना चाहिए। नोमान खान साहब बहुत अच्छे महक़िक़ भी है, बहुत अच्छे तजियाकार भी है। हम हमेशा उनको लेते हैं कराची से, उनसे बात करते हैं कि उनकी आरा क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। नोमान साहब, ये आज फिर से आपकी नज़रों से ज़रूर गुज़रा होगा और आपने पोस्ट भी किया है, जो आपके सोशल मीडिया के प्लेटफार्म्स हैं। 50-49 दहशतगर्दों को खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के अंदर एक ही दिन या 24 घंटों के अंदर हलाक किया गया है। फिर सुबह CDF ने बलूचिस्तान की वर्कशॉप की शुरका से कहा कि बाज़ ममालिक प्रैक्टिस को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। बलूचिस्तान और पाकिस्तान लाजिम मलजूम है। ये कौमी बयान या क्यों नहीं बन रहा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इतनी कुर्बानियों और इतनी कार्रवाइयों के बावजूद? असल में देखें, सियासत और कौमियत के नाम पर जो एक बड़ा घिनौना खेल खेला जा रहा है सब पाकिस्तान के, अच्छा, जिसकी वजह से ये बयानियां देखें ओवरऑल क्या है। देखें, सोशल मीडिया एक अलग चीज़ है, पहले भी मैंने आपको शायद बताया था। ग्राउंड एक अलग चीज़ है। ग्राउंड रियलिटी रियासत के साथ है, रियासत के हक में, रियासत के बयानिए के साथ। लेकिन जो सोशल मीडिया है ना, ये स्पेशल वॉर है और ये हमेशा चलेगी। ये पूरी दुनिया में सब जो है ना वॉर का जदीद हथियार है सोशल मीडिया। वहाँ बयानिया ये बना के दिखाया जाता है कि जी फला रियासत के साथ उसकी आवाम नहीं है। अगर सोशल मीडिया को हम देखते हैं तो सोशल मीडिया के 90% अकाउंट तो पाकिस्तान से ऐसा ही है। तो इसको हम कहें कि जी बयानिया नहीं बन रहा, तो ये बात कहना गलत होगा। ग्राउंड रियलिटी और सोशल मीडिया रियलिटी में बड़ा फर्क है। अच्छा, ग्राउंड रियलिटी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की रियासत के साथ है, अवाम पाकिस्तान के साथ है, और खासकर बलूचिस्तान के लोग जो है ना बड़े मलनसार और बड़े काबिल लोग हैं, वो पाकिस्तान के साथ हैं।
باقی آپ کو پتا ہے پراکسی جو ہے ان کی جو جس میں PLF اور یہ BYC وغیرہ جو ہے یہ تو پراکسی ہیں. اب آپ ان کو فتنۃ الہندوستان اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اور پھر وہ کھل کے تو ایک یہ تھا نا پہلے ہم الزام لگاتے ابھی تو سب کچھ کلیئر ہے, ابھی تو کوئی جو ہے نا وہ ابہام ہی نہیں ہے. اس بات کو جی ہم سپورٹ کرتے ہیں. صحیح. ساتھ میں دیکھیں نا اب آپ فتنۃ الخوارج کی طرف سے بھی ادھر سپورٹ جانے لگی, ان کو بھی بھارت آپریٹ کر رہا ہے, نظر بھی آ رہا ہے. بالکل. کسی سے ڈھکا چھپا بھی نہیں ہے نا. ایک تو ہوتا ہے کہ پاکستان الزام لگا رہا ہے, لیکن اب تو کوئی چیز ڈھکی چھپی ہے ہی نہیں. کھل کر وہ لوگ سامنے ہیں, تہوار بھی کرتے ہیں, مانتے بھی ہیں, اور ریاست حتی الامکان جو دہشت گردی کو ختم کرنے کے در پر ہے. الحمدللہ دیکھیں نا یہ 49 جو فتنۃ الہندوستان ٹھکانے لگائے گئے ہیں, فتنۃ الخوارج بھی ہیں کچھ, تو ویسے تو نہیں لگ گئے. بیک وقت 8 اضلاع میں آپریشنز, یہ بہت بڑی بات ہے. ایک وقت 8 اضلاع میں آپریشن, صرف آپریشن نہیں, کامیاب آپریشن ہے. ہاں ہاں, کہ 49 جو ہے فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان جو ہے وہ جنم حاصل کیے گئے. یہ ریاست کی بڑی کامیابی ہے. اور بلوچستان کو ویسے بھی خالی یہ جو الزام لگاتے ہیں نا, بڑی ان کو شرم آنی چاہیے کہ جی معدنیات نکال. او بھائی معدنیات, کتنی معدنیات ہوگی, تو پاپا کتنے سال کی معدنیات ہے؟ 200 سال نہ 200 سال کسی نے جینا ہے, نہ 200 سال کی تمہارے پاس معدنیات ہے. بیسک بلوچستان کی ترقی بہت معنی رکھتی. سی پیک کیا تھا؟ صحیح. سی پیک خالی معدنیات نکالنے کا نام نہیں ہے. سی پیک وہاں کی عوام کی کامیابی کے لیے تھا. روڈز بنے سی پیک کے, وہاں پر ایک انڈسٹری زون بننا ہے, سب کچھ ہے. سب سے بڑی بات ہے گوادر آپ کا جو ہے وہ تیار ہے. بالکل. گوادر کو ترقی دیں گے تو گوادر کی ترقی میرے کام تھوڑی آئے گی, عقیل بھائی کے کام تھوڑی آئے گی. گوادر کی ترقی کام آئے گی بلوچستان کے عوام کے لیے. ایسا ہی ہے. تو یہ جو چند سردار ٹائپ وہ کہتے ہیں نا, ان کی دکانیں ہو گئی ہیں اسٹیٹس کو والے, جو کہ ان حالات کے خود ذمہ دار ہے, اس لیے کہ وہ حکمران رہے ہیں مختلف اوقات میں. اصل میں ساری دیکھیں نا, اسمگلنگ ان کی بند ہے, ان کے جتنے 2 نمبر دندے وہ بند ہے. یہ پنجاب کے خلاف باتیں کرتے ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے. اپنی بیٹیاں پنجاب بھی آتے ہیں, پھر وہ یہ اس قسم کی باتیں مجھے کرنا اچھا نہیں لگتا. لیکن جو حقیقت ہے, تلخ حقیقت یہی ہے کہ آپ کے بزنس پنجاب میں, آپ کی رہائش پنجاب میں, آپ کا پورا سیٹ اپ پنجاب کراچی میں, آپ بلوچستان میں صرف اپنا بلوچی ہوئی نا قومیت کو اجاگر کر کے زہر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی ان کا وہ رہن سہن ہے کیا سردار مینگل صاحب جو ہے, اختر مینگل صاحب, کیا بلوچستان میں رہتا ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں, وہ صرف بلوچستان جاتے ہیں آگ لگانے کے لیے, اسلام آباد آ جاتے ہیں, کراچی آ جاتے ہیں, لندن میں رہتے ہیں. اس کے لندن تو چلے وہ اتنا نہیں جاتا, لیکن اصل تو اگر پاکستان میں تو یا تو کراچی رہتا ہے یا اسلام آباد رہتا ہے. بلوچستان میں تو نہیں رہتا وہ بندہ. بزنس ان کے سیٹ چل رہے ہیں, بچے ان کے بزنس سنبھال رہے ہیں. بچے اب دیکھیں نا, بلوچستان کا عام بچہ بچی ان کو تعلیم سے محروم رکھا ہوا ہے انہوں نے. اتنا آپ یقین کریں کہ اتنے ہی ظالم ہیں سردار اس ٹائپ کے کہ 5 کلاس اگر کسی کو اجازت دے دی نا, بہت خاص بندے کے بچے کو پڑھنے, 5ویں کلاس کے بعد سردار چاہے گا تو اس کا بچہ پڑھے گا. یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے, کون سی قبیلے میں ایسی چیزیں اتنے ظلم ہوتے ہیں. یہ دیکھیں نا, یہ خود نہیں چاہتے بلوچستان کی ترقی. یہ بلوچستان کی ترقی کے اگر حامی ہوتے تو اپنے بچوں کو تعلیم, مطلب اپنے لوگوں کو تعلیم سے دور نہیں رکھتے. اپنے بچے تو پڑھا لیے, دنیا میں بہترین اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں, بہترین کالجز میں پڑھا رہے ہیں, بہترین کورسز کرا رہے ہیں, لیکن اپنی عوام کے بچوں کو تعلیم سے کون دور رکھتا ہے؟ آپ بھلے جتنی بھی نفرت کر لیں ملک سے, یار اپنے قبیلے سے تو محبت کر لو نا. ان سے بھی نہیں کرتے. ہاں ہاں, یہ ان کا قبیلہ جو ہے نا ایک بلیک میلنگ ٹول ہے, بارگیننگ ٹول ہے. بلیک میلنگ ٹول ہے. وہ اتنے غریب ہیں بیچارے, ان کو پانی تک تو میسر نہیں. صاف پانی, جس کو میٹھا ہم پانی کہتے ہیں, انسان کی بیسک نیڈ ہوتی ہے پانی, وہ ان کا میسر نہیں. وہ کون دیتا ہے ان کو؟ وہ آپ کی فوج دیتی ہے. یار ان کو شرم آنی. فوج کا کام پھر بولتے ہو فوج سیاست میں کیوں آتی ہے؟ اور بھائی پانی دینے کے لیے تم نے فوج رکھا ہے, سیلاب سے بچانے کے لیے تم نے فوج رکھا ہے. کوئی آفت آ جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے, فوج کرے گی, لیکن فوج سیاست نہیں کرے گی. تو بھائی فوج سیاست نہیں کرے, اگر یہ سارے کام آپ خود سنبھال لیں تو فوج کو ضرورت ہی نہیں ہے شہر میں رہنے کی. اچھا, آپ نے نواز صاحب یہ پوری ایک ایکٹیویٹی دیکھی ہے ایک ہفتے کے اندر, خاص کر کشمیر کے الیکشن کے بعد اور پھر صوبوں کی بات بھی ہو رہی تھی, اور یہ تمام اعداد و شمار جو ہے نا, میں آپ کے بہاف پر لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ کہیں پر بھی ٹیبل بھی نہیں ہوا ہے, ڈسکشن بھی نہیں ہوا ہے. ڈسکشن ہوا ہے مگر یہ کہ 32 صوبے بنیں گے, اور یہ ممکن ہی نہیں ہے. مطلب یہ تو مین سٹریم نامنہات تجزیہ کار وہ بھی کریں نا. یہ آپ مجھے بتائیں کہ
یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب، پھر ان کی ملاقات مولانا عبدالرحمان صاحب کے ساتھ، پھر محمود خان چکزئی کے ساتھ، پھر آج مولانا نے اپنے گھر پر جو ہے نا پینڈا دے رکھا ہے، مطلب وہاں پر شائیہ دے رکھا ہے. یہاں پر ان لوگوں کی پریارٹیز آپ کو کیا نظر آتی ہے کہ جو پاکستان کی اپرچونٹیز ورسز چیلنجز اور ان کے بیانات اور ان کی جو سطحی سرگرمیاں ہے، تو یہ آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ اب بھی ان لوگوں کو صورتحال کا یا اپرچونٹیز اور چیلنجز دونوں کا ادراک نہیں ہے؟ ہمیں تو ایجنڈا بیسڈ کوئی بات نظر نہیں آ رہی. دیکھیں، بلاول بچہ ہے، پہلی بات نہ اس کو سیاست کا پتہ ہے، نہ اس کو تہذیب کا پتہ ہے، نہ اس کو پاکستان کی تاریخ کا پتہ ہے. میں اس کو بچہ ہی کہوں گا. اس سے بہت بہتر اس کی چھوٹی بہن آصفہ جو بہت تدراک رکھتی ہے. اصل چیز دیکھیں، اتنے صوبے تو خیر بن ہی نہیں سکتے پاکستان کے. اگر صوبے بننے چاہیے، پنجاب میں 4 صوبے بننے چاہیے. دیکھیں آئین میں لکھا ہوا ہے، کوئی غیر قانونی مطالبہ تو کسی کا بالکل بالکل. پنجاب جو سب سے زیادہ جس میں صوبے جو نکل سکتے ہیں، جو 4 صوبے، ٹھیک ہے. ابھی 4 پنجاب نے کبھی شور کرا پنجاب سے کوئی کھڑا ہوا کہ نہیں بننے چاہیے؟ کوئی نہیں کھڑا ہوا. پنجاب حامی ہے. پنجاب بھی چاہتا ہے کہ لوگ ترقی کریں. چھوٹے چھوٹے یونٹس میں کیا ہوگا کہ ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی. ذمہ داری بڑھنے سے کیا ہوگا، دور دراز مقامات پر جہاں پر کوئی بھی فیسلٹیز اویلیبل نہیں، سارے ایکسیسیبل ہو جائے گی، ایکسیسیبل ہو جائے گی، وہ اویلیبل ہو جائے گی. دوسرا، وہاں کے رہنے والوں کو جو ہے اپنے مقامی دفاتر مل جائیں گے جس کو ہم سیکریٹریٹ کہتے ہیں، بالکل قریب ہوں گے. اسی طرح سندھ میں آپ دیکھ لیں کہ یہ مسلسل 18 سال سے حکومت کریں، معمولی بات نہیں. 18 سال میں آپ تاریخ بدل دیتے ہیں. دنیا میں آپ تاریخ اٹھا لیں، جو لمبے لمبے جنہوں نے حکمرانی کی 20 سال، 18 سال، 15 سال، انہوں نے اپنے ملک کی تقدیر بدل دی. یہ ایک شہر کی تقدیر نہیں بدل پا رہے. کراچی کی مثال ہم دے سکتے ہیں. بالکل کراچی کی مثال ہی دیکھیں نا. باقی چلیں، آپ نے لسانی بنیاد پر جو یہ زہر پھیلتا ہے سندھی اردو بولنے والا یا پنجابی، بھائی آپ لڑکانوں کو ترقی دے دیتے. تو ہاں، کراچی والے بولتے دیکھو انہوں نے ظلم کیا، لڑکانوں کو ترقی دے دی. آپ رتبیروں کو ترقی دے دیتے، آپ سکر کو ترقی دے دیتے، آپ حیدرآباد کو ترقی دے دیتے. آپ نے کسی بھی حصے کو ترقی نہیں دی. یہ جو روڈیں بنی ہوئی ہیں وہ بھی NHA کی بنی ہوئی ہے، وفاق کی بنی ہوئی ہے. اچھا، کیا آپ یہاں سے حیدرآباد جا رہے ہیں، حیدرآباد سے آپ جا رہے ہیں سکر، یہ تو NHA کی روڈ ہے. ان کی تو روڈ نہیں ہے، صوبائی گورنمنٹ کی تو روڈ ہی نہیں ہے. اب وہ دیکھیں شارع بھٹو بنا دی چند کلومیٹر کی، وہاں سارے VIP موومنٹ ہے ساری ادھر. بالکل. ہاں بالکل. عام آدمی کی تو وہاں موومنٹ نہیں ہے نا. میں تو نہیں جاتا ادھر سے، میرا تو واسطہ ہی نہیں. جس بندے نے جو ہے نا جہاز میں سوار ہو کر کہیں جانا ہے اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. ہاں، وہ کون ہے؟ یہ بیسک دی ڈیفنس والوں کو فیسلٹیز دی. بالکل بالکل بالکل. عام آدمی کو فیسلٹیز نہیں دی ہے کہ عام آدمی جا رہا ہے اس کے لیے وہ ایئرپورٹ جانے کا شارٹ راستہ ہے یا ہائی وے پکڑنے کا شارٹ راستہ. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو ہائی وے پہ جانے والا یا ایئرپورٹ پہ جانے والا غریب آدمی تو نہیں ہو سکتا. بالکل بالکل. تو یہ چیزیں ان لوگوں کو خود ان کو احساس کرنا. اچھا، ان کی بھی سیاست کیا ہے؟ خدا نہ خاصہ پاکستان کو اللہ میرے منہ میں خاص کچھ ہو گیا، یہ کہاں کھڑے ہوئے؟ ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا المیہ یہ ہے کہ اس کے پاس کراچی کے علاوہ کمانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. کہیں کام ہی نہیں کرا نا. کراچی سے تو وہ سیٹیں نہیں لیتے. کراچی سے تو مشکل سے ایک NA کی سیٹ مل جاتی ہے، ایک آدھ جو ہے PS کی مل جاتی ہے، ایک آدھ وہ. اور یہ والی شکایت تو وہ پیپل پارٹی کے ذہن سے کبھی ہمیں نکلتی دکھائی نہیں دی کبھی بھی. نہ انہوں نے ترقی. آپ دیکھیں، میں شیلا رضا کو سن رہا تھا. شیلا رضا قوم پرستوں کے بیانیے کے ساتھ ہے. اب اس کا المیہ کیا ہے، شیلا رضا یا سعید غنی کا بیانیہ کیا ہے؟ ان کی ہے کراچی کی پالیٹکس. خدا اگر صبح الگ ہو جاتا ہے، کراچی الگ ہو جاتا ہے یا وفاق کے چلیں انڈر چلا جاتا ہے، ان کی تو سیاست ختم ہو جائے گی. ہاں، یہ سکر میں اور لڑکانہ میں اور توڑیروں میں شامل کو کیا ملے گا؟ یہ الیکشن تو لڑتی نہیں ہے، یہ ریزرو سیٹ پر آتے ہیں. جب کراچی میں سیٹ ہی نہیں ہوگی تو ریزرو کیا دے گی؟ پیپلز پارٹی ان کو دھکے مار دے گی. صحیح. تو ان لوگوں کو میں بڑی معذرت کے ساتھ ان سب کو سیاستدانوں کو احساس کرنا چاہیے، خدارا قوم کے لیے کچھ کریں، قوم کے لیے کچھ کریں. بھائی ان قوم کو اپنے لوگوں کو فیسلٹیز دے دو. چلو نہیں دیتے کراچی کو نہ دو یار. جو سندھ میں مسائل ہیں، میرٹ کا جنازہ نکلا ہوا ہے، ان کو آپ فیسلٹیز دے دو. اور یہ نکلے ہیں کشمیر کو جو ہے، حالانکہ کشمیر میں ان کی حکومتیں رہی ہے، اندازہ لگائیں. سب کی حکومت رہی ہے. ایک صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تک رہے ہیں آپ، جو آج بیٹھک میں بیٹھیں گے. صحیح. بہت شکریہ نعمان خان صاحب. بالکل. یہ آپ نے اگر اتحاد بنانا ہے، آپ نے اگر متحدہ پوزیشن بنانی ہے، بالکل یہ حق ہے آپ کو.
مگر ضرورت کیا ہے. اور جب آپ لوگ ماضی میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہیں, ایک دوسرے کو فلاں 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 کا ایجنٹ قرار دیتے رہیں, تو اس وقت آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ ایک وقت میں آپ جماعتی یا سیاسی یا ذاتی مفادات کے تناظر میں اکٹھے ہوں گے؟ مطلب یہ اخلاقیات کا ایشو ہے کہ اسی ہی حساب سے بہت سے جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کو بھی کہتے رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر آپ کی پیپل پارٹی کی طرح جس طرح سندھ میں حکومت ہے, یہاں پر آپ لوگ 13 برسوں سے برسر اقتدار ہے, خیبر پختونخوا کی حالت کیا بنا رکھی ہے آپ لوگوں نے؟ چلے سیکیورٹی کے معاملات تو آپ لوگ کہہ رہے کہ یہ فوج کا کام ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے, چلو وہ ہم نے مان لیا, آپ نہ کریں. باقی آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ جس طرح نعمان خان صاحب نے کراچی کی بات کی, کیا چھوٹا شہر کراچی پشاور آپ کو کراچی سے ڈفرینٹ لگتا ہے؟ بالکل نہیں لگتا. اختر گلفام صاحب بلوچستان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم اختر گلفام. وعلیکم السلام عقیل صاحب. بہت شکریہ اختر. اوور آل سیکیورٹی کی صورتحال کیا ہے؟ اور آج تو ریکارڈ تعداد میں 4 اضلاع میں آپریشنز کیے گئے ہیں اور 37 دہشت گردوں کو بلوچستان کے اندر ہلاک کیا گیا ہے. پھر آج بلوچستان کی جو نیشنل ورکشاپ کے لوگ ہیں, صبح فیلڈ مارشل نے ان سے بھی گفتگو کی, بہت واضح پیغام دیا. شہباز شریف صاحب بھی 2-3 گھنٹے پہلے ان سے مخاطب تھے. کن کن علاقوں میں یہ آپریشن ہوا ہے اور اوور آل سیکیورٹی سچویشن وہاں پر کس طرح ایگزسٹ کر رہی ہے؟ شکریہ عقیل صاحب. کافی خوشائند اقدام ہے. کافی عرصے سے جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات میں پے در پہ اضافہ ہو رہا تھا. تو یہ جو عالیہ دہشت گردی کے خلاف جو پاک فوج کی کارروائی ہے وہ ایک خوشی کی نوید ہے, ایک نئی کرن ہے کہ عوام میں سکھ کی سانس جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ پایا جاتا ہے. مستونگ ہے, ڈسٹرکٹ مچ ہے, خزدار ہے اور پنجگور ہے. خزدار ہے اور پنجگور میں جو ہے یہ کارروائیاں کی گئی ہے. فتنہ النسان سے جڑے ہوئے 37 جو دہشت گرد ہے ان کو جانم واصل کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے جو لوگ ہیں وہ نہیں ہے, بلکہ بلوچستان کے جو بیشتر سے جتنے بھی اضلاع ہے وہاں سے جو قبائلی عمائدین ہے, مشران ہے, عمائدین ہے, سوشل ایکٹیوسٹ ہے, اپنے ہر طبقے کے لوگ ہیں اس میں. ہاں, فیلڈ مارشل سے جو ملے تھے اس میں یہ تمام لوگ تھے اور یہ ہاں دوسرے والے لوگ تھے. فیلڈ مارشل میں نے اس میں بڑی اہم جو ہے وہ بات چیت اس حوالے سے کی ہے. انہوں نے جو ہے وہ بلوچستان میں جو سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جو تعاون ہے اس میں جو بلوچ ہماری سیاست ہے, پٹھان جو ہمارے بھائی ہیں, انہوں سب نے جو ہے وہ تعاون کا جو ہے وہ عزم کا اظہار کیا ہے. عاصم منیر صاحب نے جو ہے بلوچستان کی اہم سیاسی قیادت ہے ان سے ملاقات میں ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان اور پاکستان کا حال اور مستقبل ایک ہیں, ہمیشہ ایک رہے گا. بلوچستان باصلاحیت ثابت قدم ہوئی بے وطن اور باوقار عوام سے مالا مال ہے. دیرپا امن, استحکام اور بلوچستان کی معاشی صلاحیت کو برقرار لانے کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں. اس موقع پر بلوچستان میں امن و امان, استحکام, سرمایہ کاری کے فروغ اور صوبے کی انسانی اور قدرتی وسائل کو عوام کی خوشحالی میں تبدیل کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کو جو ہے وہ ناگزیر قرار دیا گیا ہے. اس اور خاص کر بلوچستان کے نوجوانوں میں جو انہوں نے کہا کہ صلاحیت اور مواقع کی کوئی کمی نہیں ہے. نوجوان معاشرے سے کا سب سے متحرک اور امید افزا طبقہ ہے. اس موقع پر سی ایم بلوچستان میں سرفراز بگٹی, صوبائی وزراء, اراکین اسمبلی جو ہے وہ بھی کافی بڑی تعداد میں جو ہے وہ مجھے جو ہے نا, میں کنفرم نہیں کر رہا ہوں, اس والے سیشن میں ڈاکٹر مالک صاحب بھی نظر آئے. بالکل ڈاکٹر مالک صاحب نظر آئے, چونکہ بلوچستان میں یہ بہت اچھی بات ہے. اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل, جو ہمارے کمپرس رہنما ہیں ڈاکٹر مالک بلوچ اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان رہ چکے ہیں, بارہا ان کو بلایا جاتا ہے اسلام آباد اور ان سے مختلف امور پہ جو ہے بلوچستان سیکیورٹی کے حوالے سے سیاسی جو یہاں پہ چیزیں چل رہی ہے تو ان کو ہمیشہ بلایا جاتا ہے اور وہ اپنی نقطۂ نظر جو ہے وہ حکام بالا کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس حوالے سے چونکہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے, اگست کا آخری ہفتے میں ہم داخل ہونے والے تھے, جو ہماری پیشگوئیاں تھے جو بلوچستان کے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں اگست کے اینڈ تک جو ہے یا ستمبر کے پہلے ہفتے جو ہے صوبائی گورنمنٹ کے عہدوں میں بھی تبدیلی لائی جا سکتی ہے, کیونکہ 2.5 سال کا جو پیریڈ آف ٹائم تھا گورنمنٹ کا وہ بھی ختم ہونے کو ہے, بلکہ ختم ہو چکا ہے. تو وہ بھی ایک چیزیں چلی ہے. میر چنگیز مری کی دوبارہ جب صوبائی اسمبلی کی نشست پہ بحالی کا نوٹیفیکیشن آیا ہے تو اسے یہ بھی امکان ظاہر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ سی ایم جو ہے وہ بگٹی کی بجائے مری اب آ جائے. میر چنگیز مری جو ہے وہ کافی
ہاں بلوچستان کے لیے، لیکن تاحال اس حوالے سے کوئی خاص جو ہے وہ سیاسی گہما گہمی شروع نہیں ہوئی. اگست کا مہینہ بڑا امپورٹنٹ ڈکلیئر کیا جا رہا تھا، لیکن آخری ہفتے میں ہم داخل ہونے والے ہیں. اب تک اس حوالے سے کوئی خاص اور بیشتر جو ہے وہ یہی دکھائی دے رہا ہے کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے ابھی میر سرفراز بگٹی کے اوپر جو ہے وہ کافی خاص ان کا اسٹرانگ موقف ہے کہ وہی وہ سی ایم بلوچستان برقرار جاری ہے، اور رکھے. بلوچستان کے جو حالات ہے اس کو مزید اس میں بہتری لائی نہیں جا سکے. سرفراز بگٹی دیکھے چیلنجز بہت زیادہ ہے، مسائل بھی بہت زیادہ ہے، مگر سرفراز بگٹی کم از کم یہ ٹیررزم وغیرہ کے حوالے سے ایکٹیو بھی ہے، کلیئر بھی ہے اور ایکسیسیبل بھی ہے. یہ میں جو لوگوں سے سن رہا ہوں کہ وہ ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اویلیبل ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات بلوچستان میں پچھلے 6 ماہ سے اگر آپ دیکھیں تو سیکورٹی کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ جو کامیابیاں ہیں وہ ہمیں نہیں ملی ہیں. کہیں نہ کہیں ہمیں گیپ نظر ہوتا ہوا نظر ہے. بیڈ گورننس کی ہم نے بات چیت کافی آپ کے پروگرام میں عقیل صاحب کے ڈائیلاگ میں، اور اسپیشلی بلوچستان کے حوالے سے کل بھی جو ہے وہ ہمارے پشتون بیلٹ ہے، چمن 65-70 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے سرانان، کوئٹہ مین N25 پہ یہ علاقہ آتا ہے. سرانان بازار میں پولیس چیک پوسٹ پر سر عام جو ہے وہ کتنا ہندوستان کے لوگ آتے ہیں پولیس چیک پوسٹ پہ حملہ. اور یہ جو پشین کے بارے میں خبر آئی تھی کہ وہاں پر جو ہے نا راکٹ پھینکے گئے. ہاں راکٹ پھینکے گئے اور وہاں اس چیک پوسٹ کو جو ہے وہ دھماکے سے اڑایا گیا ہے. اچھا یہ ضرور بتائیے یہ کل یہ علاقہ کون سا تھا اور وہاں پر یہ حملے کی نوعیت کیا تھی؟ اس لیے کہ ابھی تک اس کے بارے میں میری معلومات بھی نہ ہونے کی برابر ویسے ہی بتایا گیا تھا کہ پشین میں پولیس فورس کو یا چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو یہ کون ڈسٹرکٹ پشین کا عقیل صاحب یہ علاقہ ہے، تحصیل آتا ہے سرانان، اور یہ بازار ہے بالکل مین کوئٹہ چمن شارہ جسے کہتے ہیں N25 جو ہے اس کے اوپر یہ واقعہ ہے، مین بازار ہے. تو یہاں پہ اتنا ہندوستان کے لوگ جو چند گاڑیوں میں سوار تھے وہ آئے ہیں، لاکٹ لانچر جدید اسلحے سے وہ لیس تھے، بم ان کے پاس تھے. جب وہ آئے تو اب یہ بڑا ایک کنفیوزنگ ہے، کیونکہ وہاں پہ ہم نے میڈیا سے بھی چیک کیا، وہاں پہ نوٹیبل سے ہم نے چیک کیا کہ ان سے آنے سے کوئی 15-20 منٹ پہلے جو ہے وہ تھانہ خالی ہو چکا تھا. پولیس جتنی بھی تھی وہ وہاں سے چلے گئے تھے. تو وہ آئے ہیں، تھانے کو کیپچر کیا ہے، جو اسلحہ سامان گاڑیاں تھی وہ لے کر گئے، اور اس تھانے کو جو ہے وہ دھماکہ خیز مواد سے بڑی دلیری کے ساتھ وہ تباہ کرتے ہیں. روڈ پر گشت کرتے ہوئے وہ مختلف ویژوئلز جو سوشل میڈیا کے تھرو ہمیں موصول ہوئے ہیں وہ گشت کرتے ہوئے، اور جو ان کے جھنڈے وغیرہ وہ ان کے ہاتھ میں ہیں. تو اس طرح کے جو واقعات ہے، ظاہری بات ہے یہ جو جھنڈے ان لوگوں نے اٹھا رکھے تھے، وہ جھنڈے جو اٹھا رکھے تھے تو کن کے تھے؟ وہ بلوچ آرمی کے تھے، بلوچ لبریشن آرمی BLA کے تھے، اور آزاد بلوچستان کے جو ان کے پاس جھنڈے ہوتے. لیکن سب سے عالم رنگ جو بات ہے وہ یہ ہے جو ہمیں سب سے زیادہ تکلیف پہنچی، کیونکہ یہ بلوچ بیلٹ علاقہ ہے. تو یہاں میں اب کلیئر کرتا ہوں، کوئٹہ سے جب آپ نکلیں گے تو سب سے پہلے بلیلی آتا ہے، کے بعد پھر کچھ لاگ آتا ہے، کچھ لاگ کے بعد پھر یارو آتا ہے، پشین ڈسٹرکٹ کا علاقہ ہے. پھر اس سے آگے ہوئے چمن کی طرف جو ڈسٹرکٹ لاولا ہے اس کے جب بڑھتے ہیں تو لاسٹ ہماری جو تحصیل ہے پشین کی تو وہ سرانان آتا ہے. سرانان کے بعد پھر ڈسٹرکٹ لاولا کے حدود. تو یہ سارے کوئٹہ سے آپ نکلتے ہوئے علاقے ہیں، یہاں پہ بلوچ کوئی ایک بھی نہیں رہتا. اب بلوچ یہاں پشتون علاقوں میں آ کے جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے جو بلوچ جو پشتون نواب سردار، تو یہ ان کے لیے بھی ایک چیلنجنگ پوائنٹ بن گئی ہے. ہاں یہاں پہ بھی نوجوانوں میں کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے، اسپیشلی بڑے سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کل جب اتنا بڑا واقعہ ہوا جو ان علاقوں میں جو ہمارے پشتون بیلٹ کے جو مشران تھے، جو قبائلی ہیں، جو اثر رسوخ رکھتے، تو وہ اس موقع پر کہاں تھے جب یہ واقعہ ہوا؟ کیونکہ وہ سب اپنے آپ کے لیے ایک فیغور سمجھتے، تھومس سمجھتے، آپ بھی پشتون ہیں میں بھی پشتون ہوں. جب ہمارے علاقے میں کوئی اس طرح کے حملہ اور وہ کیا آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم فورسز کے ساتھ کم از کم اس وقت نہیں پہنچے، فورسز نہیں پہنچے ہم، تو اس کے بعد کم از کم ان کا ساتھ دے اور ان کے پاس جائے، بجا گلا ہے. اور ایک طرف جو ہے نا پشتون بیلٹ میں اگر TTP کے لوگ بھی آتے ہیں اور وہ افغانستان سے لوگ بھی آتے ہیں اور یہ بلوچ دہشت گرد بھی آتے ہیں تو کمپلیکیشنز جو ہے نا اس میں اضافہ ہو. بہت شکریہ. یہ بلوچستان کے بارے میں جو وہ اختر گلپان صاحب بات کر رہے تھے یہ بہت اہم ہے. بلوچستان واضح انداز میں 2 حصوں میں تقسیم ہے، جغرافیائی طور پر، لسانی طور پر اور آبادی کے تناسب کے لحاظ سے. ایک پشتون بیلٹ ہے جس میں کوئٹہ بھی شامل ہے، اور ایک ہے بلوچ اور براہوی گروپ یا بیلٹ. یہ بلوچ اور براہوی یہ تقریباً
ایک دوسرے کے بہت قریب ہے، مگر گزشتہ کچھ عرصے سے بلوچستان کے پشتون بیلٹ میں کالعدم ٹی ٹی پی نے اور کالعدم ٹی ٹی پی سے جڑے افغان جو سرپرست ہیں ان کے وہاں کے جو دہشت گرد افغانستان کے جنوبی افغانستان کے مختلف علاقوں سے ان کی تشکیلات ہوتی ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. وہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے لیے. اب ایشو کیا ہے؟ پشتون بیلٹ سے 3 پارٹیاں ہمیشہ جیتتی رہی ہیں. میں بلوچستان کی پشتون بیلٹ کی بات کر رہا ہوں. ایک ہے جے یو آئی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی. ایک ہے پختونخوا ملی عوامی پارٹی جس کے اپوزیشن لیڈر محمد خان چکزئی صاحب ہیں. تیسری ہے اے این پی عوامی نیشنل پارٹی. اب یہ لوگ اس والے ایشو پر کہاں کھڑے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کامیاب ہوئے ہیں بلوچستان کے پشتون بیلٹ کے ایک حلقے سے. اے این پی کے لیڈر سینیٹر بنے ہیں بلوچستان کے کوٹے میں. ان تمام چیزوں پر بحث ہونی چاہیے کہ بلوچستان کے پشتونوں کا مقدمہ کہاں پر ہے، اور یہ تاثر میڈیا کے ذریعے یا پولیٹیکل کاریڈورز کے ذریعے کیوں دیا جاتا آ رہا ہے کہ جب ہم بلوچستان کی ایشوز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں صرف بلوچ نظر آتے ہیں، حالانکہ بلوچستان 50-50 جو ہے نا وہ پشتونوں کا تاریخی طور پر جب پاکستان اور ہندوستان آزاد بھی نہیں ہوئے تھے تو یہ لوگ یہاں پر رہائش پذیر تھے. خیبر یونان جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ اور ممتاز صحافی کاشف الدین سید صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. آپ کیوں اتنے تکے ہوئے لگ رہے ہیں؟ جی نہیں الحمدللہ میں بڑا تازہ ہوں. اچھا، میں آپ کے یاترا کر کے آ گئے ہیں شہر اقتدار دیکھ کر، تو آپ کی ذرا وہ انرجی لیول ذرا زیادہ ہے. اچھا، نہیں وہ خیر کام بھی زیادہ ہے. اور میں آپ کا کاشف صاحب ایک ویلاگ دیکھ رہا تھا جس پر آپ نے سوالات اٹھائے ہیں اس ویلاگ میں، اور آپ بہت ڈیٹا کی بنیاد پر، تاریخی ریفرنسز کی بنیاد پر بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں مجبوراً آپ کو سننا پڑتا ہے. یہ لازمی بھی ہے اس لیے کہ ہمارے چند دوستوں نے آدھے افغانستان کو جو ہے نا وہاں سے کالعدم ٹی ٹی پی وغیرہ کو گرفتار کر لیا ہے. میں نے اس پر بات بھی افغانستان تو عقیل صاحب تخت مشق ہے، اور بس ہر جو ہے کسی اور کو ہاں، کسی نے نور ولی محسود صاحب کو اورگزے میں بھیج دیا ہے، کسی نے کرم میں بھیج دیا ہے، کسی نے جو ہے نا وہاں پر 600 لوگوں کو گرفتار کرنے. لاہور میں، کراچی میں اور اسلام آباد میں افغان امور کے اتنے ماہرین ہیں کہ آپ گن نہیں سکتے. ہاں نہیں، یہ تختہ مشق لفظ آپ نے بہت خوبصورت استعمال کیا، مگر جس بھی علاقے کی میں بات کر رہا ہوں، کاشف صاحب تمام لیڈرشپ کے ساتھ آپ کے مراسم بھی ہے، ان کے ساتھ آپ تو یہ سوشلائزنگ میں بہت تکڑے ہیں، آف دی ریکارڈ آن دی ریکارڈ باتیں بھی ہوتی ہیں. یہ جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سیکیورٹی کی صورتحال ہے، اور خیبر پختونخوا میں پھر پی ٹی آئی کی حکومت ہے. آج ہمارے وزیر اعلیٰ نے پھر کہا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کل والے جو معائنہ کا جو ایک پروسیس تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ہر صورت میں ستمبر کے مہینے میں احتجاج بھی کرنا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ تمام پارٹیاں جو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہی تھی، وہ ایک پیج پر آپ نے سوالات بھی اٹھائے تھے کہ اگر ایک پیج پر یا ایک مشترکہ اتحاد بنتا ہے اپوزیشن کا تو ان کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ سب کچھ یا تو بہت اچانک ہو گیا ہے، یا یہ پولیٹیکل بارگیننگ ہے، یا خود کو ثابت کرنے کی کوشش ہے؟ دیکھیں عقیل صاحب، ایک تو آپ نے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب محترم کی بات کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ان سے جب بات کی جاتی ہے، جب سوال اٹھایا جاتا ہے ان کے سامنے خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کا، تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں گل عالم پسدے ہو سید عالم پسدے ہو. ان کو تو گل عالم اور سید عالم کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا، کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا. خیبر پختونخوا کی آپ نے بات کی، بلوچستان کی آپ نے بات کی. ہماری سیاسی قیادت اگر اس وقت آپ دیکھ لیں تو اس وقت
اگر اپوزیشن جماعتوں کو ہم دیکھ لیں تو اس میں اکثریت خیبر پختونخوا سے ہے یا پشتون لیڈرشپ پر ہی مشتمل ہے، پشتون لیڈر پر ہی مشتمل ہے. پھر ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری کس کی زیادہ بنتی ہے کہ وہ اس صورتحال پر بات کرے؟ میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں جو تحریک انصاف کو تیسری بار حکومت ملی ہے تو ظاہر ہے ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. قومی اسمبلی میں یہ بات اٹھائے کہ خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، پختون بیلٹ میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. 75 ارکان ہیں ان کے قومی اسمبلی میں. بالکل، تو یہ بہت بڑی طاقت ہے اور بہت بڑی طاقت ہے. یہاں تو لوگ 8-10 ارکان بھی آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں جب اپنی اگر ان میں ان کی صلاحیت ہو کہ وہ بات کر سکے. تو مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کل کس طرح ایک طوفان، وہ کیا کہتے ہیں، پیالی میں طوفان برپا کیا گیا تھا، اور بس اس قسم کے تجزیے کیے گئے کہ شاید کہ یہ بندہ ابھی جو ہے نا، میرے ذہن میں تو درمیان میں یہ آیا تھا کہ موصوف شاید کہ وہ نجی اسپتال یا پیمس کی بجائے جو ہے نا جا کر وہاں پر پرائم منسٹر ہاؤس میں نہ بیٹھ جائے، وزیر اعظم نہ بیٹھ جائے. یہ کوئی 2-3 بجے تو میرے تاثرات یہ تھے، مطلب مجھے جب ان لوگوں کو میں مخلوق کو جب میں سن رہا تھا نا. ہاں، لیکن عقیل صاحب ان کے ساتھ آخر میں پرینک ہو گیا. اس پر فلم بنائی جا سکتی ہے. انہوں نے پتہ نہیں کس کی گاڑی پہ پھول بھی برسائے، کس کی گاڑی میں کس کو بٹایا، کس کی گاڑی پہ کس کو بٹایا ہوا ہے، بندہ کہاں تھا. یہ دیکھ لینا اتنے سنجیدہ ہم سمجھتے ہیں، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر صحت کا معاملہ ہے تو اس پر سب کو ملنی چاہیے، اس قسم کی ہنگامہ آرائی نہیں ہونی چاہیے. اگر ان کو اسپتال لے کر جانا تھا، سپریم کورٹ کے احکامات میں تھا، جو بھی تھا، ذرا آرام سے کرنے دیتے کہ ان کو لے جایا جائے اسپتال، ان کی چیک اپ ہو. لیکن اس سے پہلے ایک ماحول بنایا گیا کہ بس اس کی زندگی خطرے میں ہے. اب دیکھ لیں کہ ان کی ہمشیرہ محترمہ نے خود کہا کہ ان کا جو بلڈ پریشر لیول تھا وہ ایک 120/80 تھا. عقیل صاحب، ہم نے آج ڈاکٹروں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اگر بچوں کے یا جوانوں کے جو ہے نا ان کا یہ لیول ہوتا ہے، 70+ ایج میں اگر ان کا بلڈ پریشر لیول 120/80 تھا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ وہ تو فٹ نہیں، سپر فٹ ہے. ایسا ہی ہے. تو وہ مطلب ان کی حالت یہ ہے. اور پھر تو اگر اس قسم کے معاملات ہو، بہرحال جب ہم مسائل کی بات کرتے ہیں، دہشت گردی کی بات کرتے ہیں، تو دہشت گردی کو اور یہ جو معاملات ہیں اس کو پولیٹیکل اونرشپ کی ضرورت ہے. ان کارروائیوں جو کارروائیاں ہو رہی ہے آج، جو خیبر پختونخوا کے مختلف قبائلی اضلاع 4 اضلاع میں 10 آپریشنز تقریباً ہوئے ہیں، تو اس میں تقریباً 49 دہشت گرد وہ مارے گئے ہیں. اگر اس قسم کی کارروائیاں ہو رہی ہیں اور اس میں بندہ کہے کہ جی علم پسند ہے، گل علم پسند ہے، اسے علم پسند ہے، تو یہ میرے خیال میں ایک غیر سنجیدگی. کم از کم کاشف صاحب، کم از کم آپ کے خیال میں یہ جو نیشنل سیکیورٹی کی ایشوز ہے یا خیبر پختونخوا بلوچستان کی سیکیورٹی کی صورتحال ہے، اس پر تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو جو ہے نا ایک پیج پر بھی آنا چاہیے. باقی یہ کھیل ہے نا، یہ الیکشن بھی لڑے، یہ مختلف جگہوں پر جو ہے نا حکومتیں بھی بنائے، آپس میں بانٹے بھی، ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں، مگر اس پر ایک پیج پر آنا چاہیے. مجھے خطرہ ہے، خدشہ ہے، اللہ نہ کرے کبھی نہ کرے، لیکن کیا یہ لوگ اے پی ایس جیسے ایک کسی اور سانحے کا انتظار کر رہے ہیں؟ خدا نہ کرے. دیکھیں، اگر اتنے یعنی ایک بڑے حادثے کے بعد یقیناً یہ لوگ مل بیٹھ گئے تھے اور ایک 20 نکاتی ایکشن بنا تھا، پھر وہ اس کو کم کر دیا گیا، وہ نکات کم کر دیے گئے. لیکن ایک بار پھر اگر اس پر بیٹھا جائے، بے شک اپنے ریزرویشن بھی کرے، بالکل اس حوالے سے اگر تحفظات ہیں وہ بھی پیش کرے، اگر اعتراضات ہیں تو وہ بھی کرے، لیکن مل بیٹھنا چاہیے، ان کو بیٹھنا چاہیے. اور قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ کے اندر جہاں سے اگر سینٹ ہے تو وہاں پر ایک سنجیدہ الزامات کی بات اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، ایک سنجیدہ ڈیبیٹ کی جائے. ڈیبیٹ ہونا چاہیے، بالکل ایک سنجیدہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو آپ دیکھیں، آج آپ خیبر پختونخوا اسمبلی کا، بلکہ صرف آج کی بات نہیں ہے، آپ دیکھ لیں، ایک تو یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ ایک طویل ترین سیشن ہے جس کا 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ یہ سیشن جاری ہے. اور ہوتا کیا ہے،
ہفتے میں 2 دن اجلاس ہوتا ہے، پیر کے دن اور جمعے کے کبھی دن کورم اجلاس پورا نہیں ہوتا، کبھی جو ہے نا کسی کو اور نکالا کورم پورا جاتا نہیں ہے. کر سکتے. حالانکہ یہ اجلاس جو ہے یہ حکومت نے طلب کیا ہے، یہ اپوزیشن کی ریپوزیشن پر نہیں بلایا گیا. تو صحیح، اگر اصولی طور پر حکومت کا اجلاس ہے تو کورم پورا کرنا یہ حکومت اس کی کی ذمہ داری ہے. بنتی ہے. یہاں پر مذاق یہ ہے کہ صوبائی وزیر نہیں آتے اجلاس میں. اور عقیل صاحب یہ بہت اس پر بات ہونی چاہیے کہ اگر آپ ہفتے میں 2 دن اجلاس کرتے ہیں تو عقیل صاحب اجلاس رولز کے مطابق ان کے جو وہ استحقاقات کے جو وہ ہے اس میں 2 دن اجلاس سے پہلے اور 2 دن اجلاس کے بعد ان کو ٹی اے ڈی اے ملتا ہے. ٹھیک ہے، اور 5 دن چھٹی بھی کریں نا. بہت شکریہ کاشف صاحب، بہت شکریہ. ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. آج جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی اجلاس کے دوران صوبیہ شاہد صاحبہ نے کوئی بات کی، اور جو اسپیکر صاحب ہے انہوں نے ان سے جو رویہ اپنایا وہ نہ صرف یہ کہ پارلیمانی روایات کے خلاف تھا، بلکہ ہم جب خواتین کی نمائندگی کی بات کرتے ہیں، جب ہم ان کی تکریم کی بات کرتے ہیں، ان کی عزت کی بات کرتے ہیں، اور اس قسم کی خواتین بہت کم ہوتی ہیں جو کہ پالیٹکس میں اس پولیٹڈ ایرا میں وہ اپنا ایک کردار ادا کرتی ہے. تو میرے خیال میں جب اسپیکر کے لیول کے لوگ جمہوری رویہ اختیار نہیں کرتے، اور جب جس طرح کاشف صاحب نے بتایا بھی کہ یہ کورم بھی پورا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، تب جا کر یہ توقیری ہی ہوگی اور عوام کا اپنے ارکان اسمبلی پر، اپنی حکومتوں پر اور اپنے سیاسی قائدین پر اعتماد اٹھتا دکھائی دے گا، جو کہ دکھائی دے رہے ہیں. وقت ختم ہو گیا ہے، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.